بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ 10 منٹ کے اندر قرآن شریف کی کسی صورت کا انتخاب کر کر اس کے معنی پہ اور اس کے مفہوم پہ روشنی ڈالیں، اور کچھ صورتیں لمبی ہوتی ہیں تو ہمارا پروگرام 2 یا 3 وائس نوٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ آج کل ہم جس صورت کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور جس کی علم حاصل کر رہے ہیں وہ ہے سورہ حامیم اور سجدہ۔ اس کے معنی پر ایک وائس نوٹ میں پہلے ہی ریکارڈ کرا چکا ہوں۔ ہم دوسرے وائس نوٹ پہ کام کر رہے ہیں جس پہ ہم کوشش کریں گے کہ آج اس کے مفہوم پہ روشنی ڈالیں۔ تو سورہ حامیم اور سجدہ یہ 41 نمبر کی صورت ہے۔ اس کا نام کیسے پڑا، یہ بڑی امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو دکھنے پہ پتہ چلتا ہے کہ سورت کا نام 2 لفظوں سے مرکب ہے، ایک حامیم دوسرا السجدہ۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ وہ صورت ہے جس کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے اور جس میں ایک مقام پر سورہ آیت سجدہ آئی ہے۔ اس کا نزول کس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے تو کسی معتبر حدیث سے یا کسی روایت کی روشنی سے ہمیں کچھ زیادہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی، لیکن ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول اس وقت کا ہے کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم ترین سیرت نگار محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور تابعی محمد بن کعب القرظی کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور یہ واقعہ نقل کیا ہے ابن حشام کتاب میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 313 سے 314 میں۔ اس واقعے میں بتایا گیا ہے کہ ایک دفعہ قریش کے کچھ سردار مسجد الحرام میں محفل جمائے بیٹھے تھے، اور ایک دوسرے گوشے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا تشریف رکھتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت حمزہ ایمان نہیں لائے تھے اور ایمان لا چکے تھے، اور قریش کے لوگ مسلمانوں کی جمعیت میں روز افروز اضافہ دیکھ دیکھ کے پریشان ہو رہے تھے۔ اس موقع پر عتبہ بن ربیعہ جو کہ ابو سفیان کے سسر ہوتے تھے، سردار نے قریش سے کہا کہ صاحبو، اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد سے بات کرتا ہوں اور ان کے سامنے چند تجویزیں رکھتا ہوں، شاید کہ وہ ان کو مان لیں اور ہم بھی اس کو قبول کر لیں، اس طرح وہ ہماری مخالفت سے باز آ جائیں گے۔ سب حاضرین نے جو اس وقت موجود تھے اتفاق کیا، اور عتبہ اٹھ کے نبی کریم کے پاس جا پہنچے اور آپ سے اس کی متوجہ کیا اور کہا، بھتیجے، تم اپنی قوم میں، اپنے نسل میں، خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ تمہیں معلوم ہے۔ اگر تم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے آئے ہو، تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے، سارے قوم کو بیوقوف ٹھہرایا ہے، قوم کے دین اور اس کے معبود کی برائی کی ہے، ایسی باتیں کرنے لگے ہو جس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے سب باپ دادا کافر تھے۔ اب ذرا سنو میری بات، میں کچھ تجویزیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ان پہ غور کرو، شاید کہ ان میں سے کسی کو بات تمہارے سمجھ میں آ جاتا ہوں، اس کو قبول کر لو۔ رسول اللہ نے فرمایا، ابو الولید، آپ جو بھی کہیں گے میں سنوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، بھتیجے، یہ جو کام تم نے شروع کیا ہے، اس سے اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تمہیں اتنے پیسے دیں گے، اتنا کچھ دیں گے کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر اس کا مقصد اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ اگر تم پہ کوئی جن چڑھ گیا ہے جس کو تم خود دفع نہیں کر پا رہے ہو، اس کو نکالنے میں قادر نہیں ہوئے ہو، تو ہم کو بتاؤ، ہم اپنے بڑے بڑے طبیب بلاتے ہیں، اپنے خرچ سے تمہارا علاج کراتے ہیں۔ عتبہ کی بات سن کے نبی کریم خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، ابو الولید، اگر آپ کو جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، اچھا اب میری بات سنو۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت کی، اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکے غور سے سننے لگا۔
جب سورت نمبر 38 آئی جسے آیت السجدہ کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا، اے ابو ولید، میرا جواب آپ نے سن لیا، اب آپ جانا چاہیں تو جائیں اور آپ اپنا کام کریں۔ عتبہ اٹھ کر سردار قریش کی مجلس کی طرف واپس پلٹ کے آیا تو لوگوں نے دور سے دیکھ لیا کہ عتبہ کا چہرہ اترا ہوا ہے اور یہ بدلا بدلا چہرہ ہے، یہ وہ صورت نہیں ہے جس کو لے کر وہ گئے تھے۔ پھر جب آ کر بیٹھے تو لوگوں نے کہا، کیا سنائے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، باخدا میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ کبھی ایسے پہلے نہیں سنا، خدا کی قسم نہ یہ کوئی شعر ہے، نہ کوئی سحر یا جادو ہے، نہ کوئی کہاوت ہے۔ اے سردار قریش، میری بات مانو، اس شخص کو اس کے ہاتھ پر چھوڑ دو۔ میں سمجھتا ہوں یہ کلام کچھ رنگ لا کے رہے گا۔ فرض کرو اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو تم اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے بچ جاؤ گے، دوسرے اس سے ہم نپٹ لیں گے۔ اگر وہ عرب پہ غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی، اس کی عزت تمہاری عزت۔ سردار قریش اس کی بات سننے پر بول پڑے، ابو ولید، آخر تم پر بھی اس کا جادو چل گیا۔ عتبہ نے کہا، میری جو رائے تھی میں نے تم کو بتا دی، اب تمہارا جی چاہے جو کرتے رہو۔ یہ واقعہ بیان کیا ہے ابن الحشام کی جلد نمبر 13 میں۔ اس واقعے کی بیس پر اللہ تعالیٰ نے سورت کو نازل کیا۔ اس کا جو موضوع ہے وہ عتبہ کی گفتگو کے جواب میں جو تقریر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اس کے بیہودہ باتوں کی طرف سے جو اتفاق فرمایا ہے وہ سورت میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ جو کافر لوگ تھے وہ عجیب قسم کے اعتراضات جوڑ رہتے تھے، جس کا نمونہ اس سورت میں پیش کیا گیا ہے۔ کہتے تھے کہ اگر ایک عرب عربی زبان میں کوئی کلام سناتا ہے تو اس میں معجزے کی کون سی بات ہے؟ عربی تو اس کی مادری زبان ہے۔ اگر مادری زبان جس کو وہ نہیں جانتا تھا، اگر وہ اس نے وہ کلام سناتا، اس نے کوئی دعویٰ کرتا کہ خدا کا کلام ہے، تو ہم اس کو معجزہ مانتے کہ کیا فصیح و کلیم بات کی ہے، کیا فصیح و بلیغ تقریر کی ہے، جبکہ وہ زبان نہیں جانتا۔ اس قسم کی وہ فضولات قسم کی اعتراض کر رہے تھے۔ ان تمام مخالفت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورت میں 10 باتیں کی ہیں، جس کا میں آپ کو روشنی ڈالتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورت میں کہ یہ خدا ہی کا نازل شدہ کتاب ہے، یہ خدا ہی کی نازل کردہ کتاب ہے، عربی زبان میں ہے، جو حقیقتیں اس میں صاف صاف کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ جاہل لوگ اس کے اندر علم کی کوئی روشنی نہیں پاتے، مگر سمجھ بوجھ رکھنے والے اس روشنی کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اسے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ یہ خدا کی رحمت ہے، اس نے انسانوں کو رہنمائی کے لیے کلام نازل کیا۔ یہ تو خدا کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کی رہنمائی کے لیے یہ کلام نازل کیا۔ کوئی اسے زحمت سمجھتا ہے تو اس کی بد نصیبی ہے۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ڈرتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو اسے منہ موڑ لیتے ہیں۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے سورت کے اندر کہ تم نے اگر اپنے دلوں پر غلاف چڑھا لیے ہیں، اپنے کان بہرے کر لیے ہیں، تو نبی کے سپرد یہ کام نہیں کہ جو تمہیں سناتا چاہے تو سنا دے، جو انہیں سمجھانا چاہے اس کے دل میں زبردستی اپنی بات ڈال دے۔ وہ بھی تمہارے جیسے ایک انسان ہے، سننے والوں کو سننا سکتے ہیں، سمجھانے والوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ تیسری بات کی ہے کہ تم چاہے اپنی آنکھیں اور کان بند کر لو، اپنے دلوں پہ غلاف چڑھا لو، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی ہے، تم کسی دوسرے کے بندے نہیں ہو۔ تمہاری ضد سے یہ حقیقت بدل نہیں سکتی۔ مان لو گے اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے، نہ مانو گے تو خود ہی تباہی سے دوچار ہو جاؤ گے۔ چوتھی بات فرمائیے کہ تمہیں کچھ احساس بھی ہے کہ یہ شرک اور کفر تم کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ تمہیں کچھ احساس بھی ہے کہ تم جو شرک اور کفر کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ اس خدا کے ساتھ جس نے کائنات بنائی ہے، جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، جس کی پیدا کی ہوئی برکتوں اس زمین سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، اس کے مہیا کی ہوئی رزق پر تم پل رہے ہو، اس کا شریک تم اس حقیر مخلوقات کو بناتے ہو۔ سمجھانے کی کوشش کی جائے تو ضد پہ اڑ جاتے ہو۔ پانچویں بات کی ہے، اچھا ٹھیک ہے تم نہیں مانتے تو خبردار ہو جاؤ،
تم پر اسی طرح کا عذاب آنے والا ہے جیسے عاد اور سمود پہ آیا تھا۔ یہ عذاب تمہارے جرم کی آخری سزا نہ ہوگا، بلکہ آگے میدان حشر کی روز بھی تم سے باس پرس ہوگی اور تم کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ چھٹی بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے صورت میں کہ بڑا ہی بدقسمت ہے وہ انسان جس کے ساتھ شیاطین لگ جائیں اور اس کو ہر طرف ہرا ہرا ہی دکھائیں، اس کی حماقتوں کو، اس کی بے وقوفیوں کو، ان کی حرکتوں کو خوبصورت بنا کر پیش کریں، اس کی نافرمانیوں کو خوبصورت بنا کر پیش کریں، اسے کبھی خود صحیح بات سوچنے نہ دیں، نہ کسی دوسری شخص کی بات سننے دیں۔ اس طرح کے نادان لوگ آج تو یہاں ایک دوسرے کو بڑھاوے چڑھاوے دے رہے ہیں، ہر شخص دوسرے کو نہلے پہ دہلا دے رہا ہے، مگر قیامت کے روز جب شامت آئے گی تو ان میں سے ہر ایک کہے گا جن لوگوں نے مجھے بہکایا تھا، جن لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا تھا، جو لوگ میری تعریفیں کرتے تھے، آ جائیں میرے ہاتھ تو میں ان کو رون ڈالوں۔ ساتویں بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت میں کہ یہ قرآن ایک اٹل کتاب ہے۔ یہ قرآن ایک اٹل کتاب ہے، اسے تم اپنی گھٹیا چالوں سے، اپنے جھوٹ کے ہتھیاروں سے شکست نہیں دے سکتے۔ باطل خواہ سامنے سے آئے یا در پردہ یا بالواسطہ حملہ آور ہو، اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آٹھویں بات کی اللہ تعالیٰ نے آج تمہاری اپنی زبان میں یہ قرآن پیش کیا جا رہا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ کہ تم کہتے ہو یہ کسی عجمی زبان میں کیوں نہیں آیا، یہ دوسری زبان میں کیوں نہیں آیا؟ اگر ہم تمہاری ہدایت کے لیے کسی اور زبان میں اس کو بھیجتے تو تم ہی لوگ اس کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ عرب قوم کی ہدایت کے لیے عجمی زبان میں کلام فرما دیا۔ جیسے یہاں کوئی نہیں سمجھتا، جس زبان کو یہاں کوئی نہیں سمجھتا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ تمہیں اصل میں حقیقت سے دوچار نہیں ہو، تم ہدایت حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے ہو، ہر روز نت نئے بہانے تلاش کرتے ہو۔ اور نبی بات فرمائی صورت میں اللہ تعالیٰ نے، کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے اگر فی الواقع حقیقت یہ نکلی کہ یہ قرآن خدا کی کتاب ہے تو اس کا انکار کر کے اس کی مخالفت میں اتنی دور جا کر تمہیں کس انجام سے دوچار ہوگی؟ اور آخری بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے صورت میں، آج تم نہیں مان رہے ہو مگر ان قریب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اس قرآن کی دعوت تمام آفاق پہ چھا جائے گی، پوری دنیا میں چھا جائے گی، اور تم خود اسے مغلوب ہو جاؤ گے۔ اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا جو کچھ تم نے کیا ہے اور اس کا تمہیں کیا انجام بھگتنا پڑے گا۔ میں نے کوشش کی 10 منٹ میں اس کے مفہوم کو بیان کر سکوں۔ اگر کسی شخص کو اس کے معنی میں کوئی چیز معلومات کرنی ہے تو مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔